اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ خوب، آج کی درس کا عنوان ہے تفسیر میں متشابہ و محکم۔ اس سے پہلے کے درس میں قرآن میں متشابہ کے اقسام کے سلسلے میں آپ آشنا ہوئے تھے۔ کہا تھا کہ قرآن میں جو متشابہ آیات پائی جاتی ہیں وہ دو طریقے کی ہیں، ایک متشابہ حقیقی اصلی، دوسرے عرضی۔ حقیقی اور عرضی میں کیا فرق ہے اس کو بھی بیان کیا تھا۔ تفسیر میں متشابہ اور محکم۔ پھر محکم اور متشابہ کے بارے میں بہت سی تفسیریں لکھی گئی ہیں، جن میں سے زیادہ تر تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ محکم اور متشابہ آیات کے سلسلے میں جو تفسیریں لکھی گئیں ان تفسیروں میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اکثر تفاسیر ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ بعض تعریفوں میں متشابہات کے مصداق معین کر دیے گئے ہیں اور بعض میں متشابہات کو مبہمات سے خلط ملط کر دیا گیا، ملا جلا دیا گیا ہے۔ کہیں کہیں پہ واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ متشابہ ہے، اور کہیں کہیں کیا ہے بات کو ادھورا چھوڑ دیا گیا، یا ایک بحث کو دوسرے بحث میں ملا دی گئی۔ متشابہات اور مبہمات، کون مبہم ہے کون متشابہ ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا متشابہ کو مبہم بتا دیا یا مبہم کو متشابہ بتا دیا، اس طریقے سے۔ علامہ طباطبائی نے جو تفسیر لکھی ہے، کون سی تفسیر ہے علامہ طباطبائی کی؟ کون سی تفسیر ہے؟ شیعوں کے بہت بڑے عالم دین، مفسر قرآن، حکیم، ان کی بہت ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں روزے دنیا میں، خاص طور سے فلسفے کی کتابیں، بدایت الحکمت، انہوں نے قرآن تفسیر کی کتاب ہے، تفسیر المیزان، کیا ہے یاد رکھنا، اس میں بار بار آئے گا۔ علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر میں یعنی تفسیر المیزان میں متشابہات کی تعریف میں 16 وجہیں بیان فرمائی ہیں، اور کچھ علماء نے اس سے بھی زیادہ آگے کچھ وجہیں ملاحظہ، ٹھیک۔ تو علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر کے اندر متشابہ کی 16 وجہیں بیان کی ہیں۔ کچھ علماء ان سے بھی آگے نکل گئے، انہوں نے 16 سے بھی زیادہ تعداد ذکر فرمائی ہے۔ کچھ وجہیں یہاں پر بیان کر رہے ہیں متشابہ کی۔ الف، منسوخ آیات متشابہات اور ناسخ آیات محکمات ہیں، یعنی کہ جو آیتیں منسوخ ہو گئی متشابہات اور ناسخ آیات محکمات ہیں۔ احکام والی آیات محکمات اور بقیہ متشابہات ہیں، یعنی جن آیتوں میں احکام شرعی بیان ہوا ہے وہ آیتیں محکمہ ہیں اور بقیہ متشابہات ہیں۔ محکم کے برخلاف متشابہ عقل کی پہنچ سے باہر ہے، یہ ایک وجہ بیان کی ہے، یعنی کہ جو محکم کے برخلاف جو متشابہ ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں اور لوگوں کے ادراک میں نہیں آتی ہیں۔ محکم وہ آیتیں ہیں جس کو انسان آسانی سے سمجھ لیتا ہے، جو انسان کے عقل میں آ جاتی ہے، متشابہ لوگوں کی عقلوں میں نہیں آتی۔ محکم کے برخلاف متشابہ کے کئی معنی ہوتے ہیں، محکم کے ایک معنی ہوتے ہیں، متشابہ کے متعدد اور مختلف معنی ہوتے ہیں، اور اسی مختلف اور متعدد معنی کی وجہ سے ہی وہ متشابہ کہلاتے ہیں۔ متشابہ کا مفہوم سخت اور پیچیدہ ہوتا ہے۔ جو آیتیں متشابہ ہیں، ٹھیک،
ان کا معنی اور مفہوم بڑا سخت اور پیچیدہ ہے، جبکہ محکم کا مفہوم واضح اور روشن ہوتا ہے، متشابہ مجمل اور غیر واضح ہوتا ہے۔ گزشتہ انبیاء اور امتوں کی سرگزشت متعلق آیتیں محکمات ہیں، کہنے کہ گزشتہ جو انبیاء رہے ہیں اور ان کی جو امتیں تھیں، جن آیتوں میں ان کا تذکرہ ہوا ہے وہ آیتیں کیا ہے؟ محکمات میں سے ہیں، اور انہی آیات میں سے جن میں ابہام پایا جاتا ہے وہ متشابہات ہیں۔ اس طریقے سے متشابہ کی جو وجہیں بیان کی ہیں کہ آیتیں متشابہ کن وجوہات کی بنیاد پر کہلاتی ہیں، لوگوں نے الگ الگ معیار بنایا ہے، متشابہ کا الگ الگ مفہوم بیان کیا ہے، اور اسی متعدد اور مختلف مفہوم کی وجہ سے متشابہ کی وجہیں بھی بہت ساری سامنے آ گئی ہیں۔ مثلا ایک چیز ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے آپ کے معیار کے مطابق محکم ہو، ہاں، وہی میرے معیار کے مطابق متشابہ ہو سکتی، کیونکہ محکم اور متشابہ کا کوئی معین اور محدود معیار نہیں ہے، بس یہ معیار ایک طے کر لیا گیا ہے۔ الگ الگ طریقے سے لوگوں نے معیار بنایا ہے، کسی نے عقیدے کو، کسی نے احکام کو، کسی نے گزشتہ انبیاء اور امتوں کو بنایا ہے، کسی نے معنی اور مفہوم کو بنایا ہے، کسی نے ناسخ اور منسوخ کو بنایا ہے۔ الگ الگ جس نے جس زاویے سے دیکھا ہے، ایک زاویے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کو کہہ دیا محکم، اس زاویے سے وہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہہ دیا متشابہ۔ سمجھ متشابہ ہونے کے اسباب، آیت متشابہ کیوں ہوتی ہے؟ آیت کے متشابہ ہونے کی وجہیں کیا ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، اس سے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ دو وجہیں ہیں، ایک وجہ اصلی ہے، کیا ہے؟ وجہ اصلی ہے۔ وجہ اصلی یہ ہے کہ آیت کو اس طریقے سے ذکر کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، یا آیت کے کلمات ایسے ہیں تو اس کے بہت سارے معنی اور مفہوم ہیں۔ قاری قرآن پڑھنے والا جب اس آیت کو پڑھتا ہے تو آیت کے الفاظ سے مختلف اور متعدد معنی اس کے ذہن میں آتے ہیں، اور اسی مختلف اور متعدد معنی کے ذہن میں آنے کی وجہ سے کیا ہے؟ شبہ ایجاد ہوتا ہے کہ کون سا معنی اصلی ہے، اس کا کون سا معنی مراد لیا گیا ہے، یہ والا معنی یا یہ والا معنی، اس لیے کہ جس معنی پہ وہ انگلی رکھتا ہے ٹھیک اسی کے مد مقابل دوسرا والا معنی بھی کیا ہے؟ تو میں اس کو انگلی کیوں رکھی ہے، اس پہ انگلی کیوں نہیں رکھی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اس پہ رکھتے ہیں تو ادھر سے آواز میں اس پہ کیوں رکھی، میں بھی تو ہو سکتا ہوں۔ یہ اصلی ہے۔ باقی عوارض میں بہت ساری وجہ ہو سکتی، انسان کا اپنا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ ایک آیت کو متشابہ بنا دے یا ایک آیت کو محکم بنا دے۔ عارضی چیزیں یعنی الفاظ اور معانی اس کے ایسے نہیں ہیں کہ جس سے مختلف اور متعدد معنی کی طرف انسان کا ذہن جائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کوئی ایک چیز عارض ہو گئی، باہر سے ایک چیز رکاوٹ ہو گئی، پردہ بن گئی، ایک چیز مانع ہو گئی، اس معنی کی وجہ سے، اس پردے کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں، انسان کے ذہن میں وہ عارضی چیز سبب بن گئی، خود آیت سبب نہیں بن گئی ہے کہ شبہات ایجاد ہو، بلکہ جو چیز عارض ہوئی ہے، باہر سے آئی ہے، وہ باہر کی آئی ہوئی چیز سبب بن رہی ہے کہ آپ کو اس آیت کے معنی اور مفہوم میں شک ہو۔ پہلا آپ خود آیت کے کلمات دیکھیں گے تو آیت کے کلمات بالکل واضح ہیں، اس کا ایک ہی معنی ہے، آسانی سے آپ اس معنی کو لے سکتے ہیں، لیکن اب ایک چیز باہر سے آ کر کے اسی واضح معنی کو آپ کے لیے کیا ہے؟ مبہم اور متشابہ بنا رہی ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، کہ نہیں، جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے
کہ آیت کے متشابہ ہونے کے دو اسباب ہیں، دو وجہوں سے آیتیں متشابہ ہوتی ہیں۔ نمبر ایک اصلی، نمبر دو عرضی۔ کبھی تو تشابہ یعنی متشابہ ہونا معانی کی بلندی، مفاہیم کی وسعت، اور دوسری طرف الفاظ کی محدودیت کے سبب ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تشابہ کی کل وجہ خود ہی اسی آیت کے کلمات، الفاظ، معنی، مفاہیم ہیں، باہر سے کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ خود عبارت ایسی ہے، عبارت کے کلمات ایسے ہیں، اس کلمات کے معانی کی وسعت ایسی ہے کہ وہ آپ کو شبہے میں ڈال رہے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے تشابہ اصلی۔ یہ تشابہ کہیں اور سے نہیں، تشابہ خود عبارت سے آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے۔ خود عبارت اور آیت تشابہ کا سبب ہے، یہ اصلی۔ اس طرح کا تشابہ اصلی اور فطری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بھی کوئی متکلم اپنے کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرے گا جو الفاظ سامع کے لیے بہت زیادہ واضح اور روشن نہ ہو، یا الفاظ متعدد معنی رکھتے ہیں، اس کے معنی میں بڑی وسعت ہو، بڑا عمق ہو، بڑی گہرائی ہو، تو سننے والے کا ذہن مشوش ہوگا، سننے والا پریشان ہوگا کہ بھائی کہنے والا اس لفظ سے کیا کہنا چاہتا ہے، کون سا معنی مراد لینا چاہتا ہے۔ تو کہہ رہے کہ یہ تشابہ اصلی اور فطری ہے، اور کبھی تشابہ حقیقت میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ حقیقت میں تشابہ نہیں ہے، عبارت کے اندر نہ کوئی کلمہ ایسا ہے، نہ اس کلمہ کے معنی اور مفاہیم ایسے ہیں کہ تشابہ ایجاد ہو۔ دو نظریوں کا ٹکراؤ کی وجہ سے کیا ہے، نظریوں کے ٹکراؤ کی وجہ سے تشابہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کو تشابہ۔ آپ پہلے سنت ہیں، آپ کا ایک اپنا عقیدہ ہے، آپ کا ایک اپنا نظریہ۔ میں شیعہ ہوں، میرا ایک اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ ہے۔ ٹھیک، آیت ایک ہے، اس آیت سے آپ اپنے عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے کچھ سمجھ رہے ہیں، اور میں اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کی وجہ سے کچھ اور سمجھ رہا ہوں۔ تو اس طریقے کے تشابہ کو تشابہ عرضی کہا جاتا ہے۔ نظریات کے ٹکراؤ سے آیت میں تشابہ آ گیا۔ اللہ خود آیت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تشابہ ایجاد کرے، آیت کے باہر سے کوئی چیز آ کر کے تشابہ پیدا کر رہی ہو، اس کو کہیں گے تشابہ عرضی۔ یہ تشابہ کی بحث تمام ہو گئی۔ اب تفسیر و تعبیل، البتہ اس کا بھی اسی سے سمبند ہے، اس کا اسی سے رابطہ ہے کہ آیات متشابہ اور محکمات سے تفسیر اور تعبیل۔ وقت تمام ہو گیا ہے، انشاءاللہ بقیہ بحث کو کل دیکھیں گے۔ ٹھیک۔